مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے واشنگٹن، وہاں جانے کا موقع ملا تو بیان کے بعد جو وہاں مسجد کے پریزیڈنٹ تھے وہ آئے اور کہنے لگے ایک امریکن لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے، اتنی پکی مسلمان ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسلمان غفلت میں پڑی ہوئی عورتیں توبہ کر کے نیک ہو جاتی ہیں، اور وہ نماز پڑھتی ہے تو اتنے سکون اور تسلی سے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، بڑے اہتمام سے وضو کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس نے بڑے خوبصورت چوغے بنوائے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کے اوپر وہ چوغا عبایا پہنتی ہے، خوبصورت عبایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا تم مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو، تو وہ اس پر عمل کرتی ہے کہ مصلی میری مسجد ہے اور مصلی پر قدم رکھنے سے پہلے مجھے صاف پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، اچھی خوشبو لگا کے وہ مصلی پہ آتی ہے اور اتنا ڈوب کے نماز پڑھتی ہے کہ بسا اوقات ایک نماز پڑھنے میں پونا گھنٹہ اسے لگتا ہے۔ لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کیا تم بیٹھی رہتی ہو، سجدے میں پڑی رہتی ہو، وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا میں نماز میں اپنے رب کے ساتھ کس کیفیت میں ہوتی ہوں۔ جو دوسری اچھی عورتیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کہ جی وہ عورت بیان سنا اس نے تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے ان سے تھوڑا سا وقت لے کر دیں، میں ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ جی میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹائم ضرور دیں۔ بہت اچھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک جگہ پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی، دوسری طرف یاجز، اس نے سوال پوچھنے شروع کیے۔ زیادہ سوال اس کے یا سائنس سے متعلق تھے، دین اور سائنس، یا روحانیت اور دین اس سے متعلق تھے۔ خیر یہ عاجز اس کو بات بتاتا رہا، 2 گھنٹے بات چیت ہوتی رہی، بہت مطمئن ہوئی کہ اللہ نے میرا دل بالکل مطمئن کر دیا، جو سوالات میرے ذہن میں آتے تھے میں نے سب باتیں آج پوچھ لی۔ اس کے اینڈ پہ میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا جی، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ کیونکہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا نئے سرے سے، تو اس کے واقع میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، اللہ نے ہدایت کیسے دی اس کو۔ وہ کہنے لگی کہ میں عیسائی عورت ہوں، میرا خامد یہودی، دونوں انجینئر تھے اور ہم دفتر میں کام کرتے تھے۔ اس دوران ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا تو انہوں نے ایک سرکولر بھیجا کہ اگر کوئی لوگ جدہ جانا چاہیں تو تنخواہ بھی ڈبل کر دیں گے اور 3-4 سال کے لیے سہولیات بھی دیں گے، وہ ایک نیا ملک بھی دیکھ کے آئیں اور تنخواہیں بھی زیادہ لیں۔ تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ چلو ہم جاتے ہیں، ہمیں انہوں نے بھیج دیا، ہم امریکہ سے جدہ آ گئے۔ اب کبھی کبھی عشاء کا کھانا کھانے کے لیے باہر ہوٹل کی طرف نکلتے تو میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ سفید چادر ایسے لپیٹی ہوئی ہے اور سر ننگا اور جا رہے ہیں۔ میں خامن سے پوچھتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ مجھے کہتا کہ یہاں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان کعبہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی عبادت کرنے کے لیے۔ تو میں کہتی کہ مجھے بھی وہاں لے چلو۔ وہ کہتا کہ وہاں تو کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو میں پریشان ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنے خامن کو تجویز دی کہ میں مسلمان عورتوں کی طرح ایک لباس، ایک رومال خرید لیتی ہوں اور اسے سر پہ اوڑھ لیتی ہوں، اور آپ بھی سر پہ ٹوپی رکھ لیں، ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ اگر پولیس نے روک لیا تو واپس آ جائیں گے، نہیں روکا تو شاید ہم بھی جا کے وہ جگہ دیکھ کے آئیں۔ کہنے لگے ہم میاں بیوی نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کی شان کہ جہاں چیک پوسٹ تھی
وہ وقت ایسا تھا کہ شفٹ تبدیل ہو رہی تھی، تو زیادہ جو لوگ تھے وہاں وہ تو آ جا رہے تھے، ایک ہی فوجی کھڑا تھا اور چونکہ ٹریفک تھی وہ سب کو اشارہ کر رہا تھا چلو چلو یلا یلا۔ ہماری گاڑی قریب میں آئی، اس نے دور سے دیکھا ٹوپی ہے، سر ڈھپا ہوا ہے، مسلمان، انہوں نے کہا جاؤ، ہم نکل گئے۔ مکہ مکرمہ میں جا کے گاڑی کھڑی کی، پوچھا لوگوں سے کہ کعبہ کہاں، انہوں نے جگہ بتا دی۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حرم میں داخل ہوئے، جیسے ہی مطاف کے اندر پہنچے اور ہماری نظر بیت اللہ پر پڑی کہ ہم دونوں ٹھٹک کے رہ گئے۔ اتنا عجیب منظر تھا، جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو اور طواف کرنے والے ایسے فرشتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ پھٹی آنکھوں سے ہم کعبہ کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کی آنکھوں میں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے خاوند سے پوچھا کیا ہوا، تو خاوند مجھے کہتا ہے کہ اٹس سم تھنگ ریئل، یہ سچ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر سچ کو ماننے میں ہمیں کیوں انکار کرنا چاہیے، کیوں دیر کرنی چاہیے؟ کہنے لگی کہ ہم نے فقط بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ پر ایک نظر ڈالنے کی محبت نے اللہ نے ہمیں ایمان سے نواز دیا۔ تو اگر بیت اللہ پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اللہ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، تو اگر ایمان والے آئیں گے محبت بھری نظروں سے بیت اللہ کو دیکھیں گے تو کیا کیا نعمت دے پائیں گے۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کا ایک بہترین وقت گزار رہے ہیں، یہ وقت معلوم نہیں کل پھر کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اس لیے جو وقت باقی ہے مطاف میں گزاریں، رات میں قبولیت دعا کے مقامات پہ جائیں، دعائیں مانگیں، اپنے اللہ کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ بندے سے محبت فرماتے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، مگر ہماری اپنی نالائکیوں نے ہماری دعاؤں کو رسیاں باندھی ہوتی ہیں، یہ دعا اوپر ہی نہیں جاتی۔ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ تو ہم دل کی دھرتی کو بنجر نہ بنائیں بلکہ اخلاص کے ساتھ وہاں جا کر